وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو محبوب نہیں رکھتے کہ کوئی بندہ دوسرے بندے پہ کوئی برا قول اور برائی کا اظہار کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اگر تم کوئی بھلائی ظاہر کر کے کرو، چھپا کے کرو، یا تم کسی کی غلطی پر تجاوز کر کے معاف کر دو تو اللہ تبارک و تعالی بھی معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے پہ قدرت رکھنے والے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مذمت میں ارشاد فرمایا کہ منافقین جو ہیں یہ مذبذبین بین ذالک ہیں، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں. منافقین جو ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں. منافقین جو ہیں بے اعتبار معال کے یہ کافروں سے بھی زیادہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے، اور اللہ ان کو سب سے نچلے طبقات میں رکھیں گے. اور ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، وہ کبھی کافر اور منافق سے موالات قلبی نہیں رکھ سکتا. اب ان آیاتوں کے بعد، ان احکام کے بعد ایک دوسری طرف پروردگار عالم نے اشارہ فرمایا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اس کی آپس میں آیات کا تعلق جو ہے وہ سمجھیں، کیونکہ منافق جو ہیں تو وہ ظاہر میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ اظہار کرتے تھے اسلام کا، ہم مسلمان ہیں، اور اندر ان کے دشمنی بری تھی، عداوت تھی اسلام کے ساتھ، کیونکہ منافق تو تھے ہی ایسے کہ یظہرون الاسلام ویبطنون الکفر، کہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو چھپاتے. جیسے قرآن پاک نے فرمایا کہ جب وہ مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ
اور جب اپنے شیطانوں اور سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے ٹٹا مخول کر رہے تھے، ہم مسلمان تھوڑے ہیں، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو جب وہ علیحدہ ہوتے تو مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی گندی اور نعوذ باللہ غلیظ باتیں کرتے۔ تو اب یہ فطری بات ہے کہ جب کوئی آدمی ایسی بات کرے تو دوسرے کو تو دکھ پہنچتا ہے، پھر وہ بھی تو جواب میں بات کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایک عظیم قاعدہ پیش فرما دیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کر دی کہ اللہ پاک نے اجازت دے دی کہ بھی کوئی آدمی کسی کی برائی نہ کرے، اس کی شکایت نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہے، الا من ظلم، مگر ہاں جو مظلوم ہے، یعنی اگر اس پر اس نے زیادتی کی ہے تو پھر اس کو بھی بات کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے دوسری جگہ پر کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اسی طرح تیسری آیت میں وضاحت ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو تمہیں بھی حق ہے کہ بس اتنی تکلیف دو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ایک طرف تو اللہ نے مظلوم کو ایک حق دیا کہ بھئی اگر تمہارے اوپر ظلم ہے تو تم اپنا حق لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر سکتے ہو، اور ساتھ ایک قاعدہ بھی بدلا دیا کہ بھئی اگر تم زیادتیوں پر صبر کر جاؤ، اگر تم بندے کی مخالفت پر، اس کی برائیوں پر صبر کر کے معاف کر دو تو پھر یہ معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند، کیونکہ تم بھی تو ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو نا اللہ سے، تو تم بھی پھر کسی کو معاف کر دو۔ یعنی اسلام نے مظلوم کو اپنے حق لینے کا پورا پورا حق دیا ہے۔ اگر کسی نے آپ کی جائیداد کھا لی، پیسہ مار لیا، نقصان پہنچایا، اسلام آپ کو حق دیتا ہے پورا پورا۔ کسی نے کسی پر نعوذ باللہ قذف کی، یعنی ناجائز تہمت لگائی، اسلام نے ضابطہ رکھا ہے کہ اسے 80 کوڑا سزا دی جائے گی۔ حتیٰ کہ اسلام تو اتنی بڑی عدالت کرتا ہے کہ اگر اپنی بیوی پر بھی تہمت لگاؤ تو سزا ہے کہ یا تو گواہ لے آؤ، ثابت کرو اس کا جرم، اور اگر تم گواہ نہیں لے آ سکتے ہو تو پھر آخر میں جا کر لعان تک معاملہ جائے گا کہ دونوں میدان میں کھڑے ہو کر ملعنہ کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عفو درگزر کا بھی سبق پڑھایا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا، اب دنیا میں مثلا آپ پر کسی نے ظلم کیا، آپ مقدمہ کریں، عدالت میں جائیں، فیصلہ اپنے حق میں لے لیں، ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے اپنا حق لے سکتے، لیکن اس سے ہمیشہ کی دلی عداوتیں نہیں ختم ہوتی۔ عداوتیں تب ختم ہوتی ہیں کہ جب آدمی عفو درگزر سے کام لیتا ہے، کہ ایک آدمی زیادتی کر رہا ہے اور آپ احسان کر رہے ہیں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تیرے اور کسی کے درمیان میں دشمنی ہے اور تم اس کی دشمنیوں کے باوجود، اس کی برائیوں کے باوجود بھلائی کرتے جا رہے ہو تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ جیسے کہ عرب کے محاورات میں ہے کہ الانسان عبید الاحسان، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ احسان کا غلام ہے، کہ احسان جو ہے وہ بندے کو مار دیتا ہے۔ شریف آدمی کو اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی اس کے لیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ معاف کرتے چلے جائیں تو وہ اور اکڑتے چلے جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو معاف کریں تو وہ اور دشمنی بڑھاتے چلے جاتی ہیں، لیکن ایسے بہت تھوڑے ہوتے ہیں،
ورنہ اکثر لوگ جو ہیں جب ان پر کوئی آدمی ان کی زیادتی کے بعد مہربانی کر دے تو وہ پھر شرمندہ ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے سے دوستی کرو تو اتنی دوستی میں نہ بڑھ جاؤ آگے کہ اس کو اپنے گندے باتیں بھی اور گھر کے راز بھی اور بیوی بچوں کے قصے اور کہانیاں ساری کھول کے رکھ دو، پر میں اتنا بھی نہ بڑھو کہ اجرا بجرا ایک چیز اس کو بتا دو، کیوں ہو سکتا ہے کہ کل یہ تیرا دشمن بن جائے تو تیرے راز پھر تمہیں برباد کریں گے۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ کسی بندے سے دشمنی بھی آپ اتنی حد تک نہ بڑھا لیں کہ کل اگر دوست ہو جائے تو تمہاری آنکھیں نیچی ہوں گے، بات ہی نہ کر سکو، کہ دشمنی میں اتنی آگے نکل جاؤ، اتنی حدود پھلانگ جاؤ گے، اس کی عزت اور اس کا سب کچھ تباہ کر دو، اگر کل کو کوئی دوستی کا مرحلہ آ جائے تو پھر تمہاری آنکھیں نیچی ہوں گی۔ تو دوستی کے بھی کچھ حدود ہیں اور دشمنی کے بھی کچھ حدود ہیں، لیکن جو اللہ والے اور بڑے مقام والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو مقام ہی الگ ہے۔ جیسے فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تمہیں کسی نے تکلیف دی ہے اتنی تم دے سکتے ہو، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کر لو تو پھر صبر کرنا جو ہے وہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرنا جو ہے وہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن اس کا تحمل کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے۔ علماء نے کتابوں میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کی قدرت سے مصر کے تخت پہ بادشاہ بن گئے، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام، تمام بھائی، آپ کی خالہ، عزیز، بچے، سارا خاندان مصر میں جمع ہو گیا، اور اس کے بعد جب باپ بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بھائی سب مل گئے ایک جگہ بیٹھے، تو وہ کتنا بڑا خوشی کا اور مسرتوں کا مقام تھا کہ اتنے بڑے سالوں کی جدائی کے بعد اللہ نے سارے خاندان کو پھر اکٹھا کر دیا۔ تو اب فطری بات ہے نا جی کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اتنا عرصہ جو ہو گیا ہم جدا ہوئے تو تم پہ کیا بیتی، بھئی ہمیں کوئی واقعہ تو بتاؤ نا۔ تو اللہ کے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ابا کے سامنے اپنا قصہ رکھا تو یہاں سے شروع کیا، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں سے قصہ شروع کیا کہ میرے مولا کا مجھ پر کتنا احسان ہے کہ میں تو قیدی تھا، اللہ نے مجھے قید سے نکال کے بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہاں قیدی، کہاں جیل میں بیٹھنے والا، اور کہاں پھر اللہ پاک نے اسی ملک کی حکومت، اقتدار، کرسی، تاج، تخت سب میرے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری نعمت کیا ہے، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور یہ کتنی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو بھی اللہ نے جنگل سے، دیہات سے، بستیوں سے اٹھا کے پھر شہر میں میرے پاس بھیج دیا۔ تو یہاں سے انہوں نے قصہ شروع کیا۔ تو اب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کو تو قصہ بیان کرنا تھا نا کہ ابا جان جب مجھے بھائی لے کے شکار کے لیے گئے، مجھے کنویں میں پھینک دیا، پھر مجھے کنویں سے نکالا گیا، پھر مجھے مصر میں بیچا گیا، پھر میں غلام بن گیا، پھر بھی زلیخا نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر مجھے جیل بھیجا گیا، تو قصہ تو وہاں سے شروع ہوتا تھا۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اختصار کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ سنت انبیاء والمرسلین تھی، یہ مقام نبوت تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں پہلے قصے سے شروع کرتا ہوں کہ بھائی مجھے کیسے لے گئے، کیسے کنویں میں ڈالا، تو میں تو بھائیوں کو معافی دے چکا ہوں، اور میں تو کہہ چکا ہوں ان کو کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا۔ تو جب میں قصہ بیان کروں گا تو بھائی تو سامنے بیٹھے شرمندہ ہوں گے، تو لہٰذا انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا۔ اچھا اب اگر وہ کہتے کہ جناب میں آیا عزیز مصر کی
بیوی نے مجھ پر ڈورے ڈالے، مجھ پہ پھنسانا چاہا، بے گناہ سے بچا، اس نے مجھے جیل میں بھیج دیا، تو اس میں پھر عزیز مصر کا جس نے اس کو تخت پہ بٹھایا تھا اس کا گلہ ہوتا تھا کہ بھئی آخر اس کے گھر والوں نے اچھا تو نہ کیا نا میرے ساتھ. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، جب اللہ نے مجھے جیل سے نکال دیا، جیل جانے کا قصہ چھوڑ دیا تاکہ کسی کو برا نہ لگے اور کسی پر تان نہ ہو. میں کہا یہ سنت الانبیاء والمرسلین. اور پھر آگے فرمایا وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اللہ آپ کو لے آیا. یہ نہیں بتایا کہ اللہ نے آپ کو ہم سے جدا بھی کیا، کہیں اللہ کی ناشکری نہ ہو جائے کہ میرے اللہ نے جی لکھا تھا ہم جدا ہو گئے، آپ علیحدہ ہو گئے، میں علیحدہ ہو گیا، آپ ادھر رو رہے تھے میں ادھر رو رہا تھا. ہمارا کوئی آدمی ہو تو یہی قصہ شروع کرے گا نا. حج کے بعد پوچھیں کہ جی کیا ہوا؟ جی کیا پوچھتے ہو؟ میرے چپل چوری ہو گئے، میری جیب کٹ گئی، میں تو وہاں رل گیا. ہمارا حاجی تو یہاں سے قصہ شروع کرے گا نا. میں جناب وہ بس میں چڑھا تو بس جناب بس پھنس گئی، بس برباد ہو گئے، بہت تکلیف. یہ نہیں کہے گا ابھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں کعبہ نصیب کیا، اللہ نے ہمیں مدینہ نصیب کیا، اللہ نے ہمیں عرفات نصیب کیا، اللہ نے ہمیں زمزم کی نعمتیں نصیب کی، ہم تو بڑے الحمدللہ شان سے ہم نے حج کیا. اور بھائی کوئی تکلیفیں ہوں تو آخر حج تکلیفوں ہی کا ہی تو نام ہے نا. حج میں کچھ نہ کچھ تو تکلیفیں انسان کو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ میرے بندے کے سارے گناہ اچھی طرح دھل جائیں. اگر اس میں دیکھا ہے نا آپ کے کپڑا اگر میلا ہو تو آدمی صابن لگاتا ہے، صابن سے بھی نہ جائے تو پھر کلوریکس میں تیزاب میں ڈبوتا ہے، اس سے بھی نہ جائے تو پھر دھوبی کپڑے پہ مارتا ہے جناب، اس کو اتنی مار دیتا ہے کہ وہ صاف ہو جائے. تو بندے کے اتنے جتنے گناہ ہوتے اتنی اللہ کی تھپیڑیں لگتی ہیں کہ ذرا بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے. یہ تھوڑے سے رگڑے میں ٹھیک ہو جائے گا، چلو بخار دے دو، اچھا بیمار بھی کر دو، اس کے پیسے بھی چوری ہو گئے، اب کچھ نہیں، اب اکڑ شکڑ ساری ختم ہو گئی، اب خانگی وانگی سب ہوا ہو گئی، وہ پیسے نہیں، اگلے زبان نہیں سمجھتے، باہر نکلتا ہے چپل نہیں، دھوپ سے پتھر جل رہے ہیں، پاؤں ننگا جا رہا ہے. تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بد کردار ہوں گے ان کو تکلیف نہیں ہوتی. جتنے آپ دیکھیں گے بد کردار ہیں، شرابی ہیں، گناہگار ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، مسجد نہیں آتے، خدا کے گھر میں نہیں آتے، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوتا بدبختوں کو. ان کو کبھی آپ دیکھیں مجالے ہر وقت لال گلال پھر رہے ہوں گے، ساری رات وہ حرام پیتے ہیں اور روزانہ وہ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ اس شیعت میں فرق آ جائے، جب دیکھو 1 کلو وزن زیادہ نظر آئے گا. اچھا کافروں کو دیکھیں تو اور مزے میں ہے، ساری دنیا کو ستا رکھا ہے، مسجدیں توڑ رہے ہیں، مسجدوں کو گرا رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، لیکن بڑے مزے میں. وجہ کیا ہے کہ اللہ کبھی کافروں کو اور بدکاروں کو سزا دنیا میں نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اور اس کو کرنے دو، اور کرنے دو، جب میں پکڑوں گا تو پھر ان بطش ربک لشدید. اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ سزا نہ کاٹے، نہ قبر میں نہ حشر میں. غلطی ہوگی چلو دنیا میں تھوڑا رگڑا دے کے پاک کر، تاکہ جب میری دربار میں آئے تو بالکل پاک صاف ہو جائے، اور پھر مجھ سے صرف انعام لینے والا بنے، میرے عذاب کا مستحق نہ بنے. اس لیے ہمیشہ آپ دیکھیں جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، کبھی کسی کی آنکھیں اللہ نے لے لی، کبھی کسی کو اللہ نے لنگڑا کر دیا، کبھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور کر دیا، کبھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی بیماری میں ڈال دیا کہ 24 گھنٹے بیمار ہیں، اٹھنے سے قاصر، کھانے سے قاصر، لیکن اللہ کے اولیاء ہیں. دیکھا نہیں کہ اس لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد ایذاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل. آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبیوں کو آتی ہیں، اللہ کے انبیاء کو آتی ہے، پھر انبیاء کے بعد جیسا جیسا درجہ ہوتا ہے اسی طرح کی تکلیفیں آتی ہیں. اور فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ لم یؤذ نبی قبلی قط او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں ملی ہیں کہ کسی پیغمبر کو نہیں ملی، کیونکہ حضور کا شان سب سے زیادہ، امتحان بھی سب سے زیادہ، صحابہ کا شان سب سے زیادہ، امتحان بھی سب سے زیادہ.
اہل بیت رسول کا شان سب سے زیادہ، امتحان بھی زیادہ، اولیاء اللہ کا مرتبہ بلند، تکلیفیں بھی زیادہ، اور جتنی آدمی ہٹتا جاتا ہے دین سے اتنی وہ مزے میں ہے، دنیا اس کے لیے جنت بن جائے گی، دنیا میں مزے کرے، کھائے پیے، سب کچھ کرے۔ یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے نا، کافر کے لیے تو جنت ہے، کافر کے لیے تو مزے ہی مزے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں سب کچھ دے دیتی ہے کہ دنیا میں یہ اپنا کھا لے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا دنیا میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ میرے دشمن ہیں لیکن مزے کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو تھوڑی سی مہلت دے رکھی ہے، یہ دنیا کی زندگانی جو ہے معمولی سی مہلت ہے، اصل عذاب ان کے لیے آخرت میں تیار ہے، وہاں پھر ہم ان کو عذاب دیں گے جو دار الجزا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل اللہ جتنے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب جتنے ہوتے ہیں، ان پہ امتحان بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب اصحاب رسول کو مکے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، انہیں تپتے ہوئے ریگ زاروں پہ لٹایا گیا، ان کے سینوں پر گرم گرم پتھر رکھے گئے، انہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، تو صحابہ آئے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے عرض کیا حضور بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، آپ اللہ سے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہو، اللہ کے ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں کہ زمین میں گڑھا کھود کے جنہیں کھڑا کیا گیا اور سر پہ آرا رکھا گیا اور ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا، تو لہذا تم بھی صبر کرو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امتحان ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضرت عمار، حضرت یاسر، بی بی سمیہ، ان کے خاندان پہ ظلم و تشدد کا بالکل شدت کی آگ جل رہی تھی، انہیں تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینوں پہ پتھر رکھے جاتے تھے، اور میرے حضور جب گزرتے تو فرماتے صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، اللہ پاک صبر کا بدلہ دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبر کرنا اور معاف کر دینا جو ہے یہ تو بہت بڑا مشکل کام ہے، یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے معاف کیا ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ تو پھر مقام والوں کی بات ہے جو ہر آدمی تو نہیں کر سکتا، لیکن ہے بہت بڑے اجر کی بات۔ آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے بڑا مشکل وقت کب آیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا عائشہ کیا پوچھتی ہو، جب تیری برادری مکے والوں سے مایوس ہو گیا، میں طائف دین کے لیے گیا لیکن ان بدبختوں نے بھی بچے میرے پیچھے لگا کے تاڑیاں اور نعرے لگائے اور پتھر پھینکے، تو میرے پاؤں زخمی ہو گئے، خون سے بھر گئے، ایک باغ میں بیٹھ کے میں نے پناہ لی، تو وہ بڑا میرے لیے مشکل وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اللہ کے فرشتے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور اگر آپ حکم دیں تو ان پر ہم ابھی پہاڑ گرا دیتے ہیں، ان کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں، 2 پہاڑوں کو یوں ملا کے ان کو ہمیشہ کے لیے پیس دیتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی ہدایت کا فیصلہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ وہ اتنے بڑے انبیاء علیہ شان والے پاک پیغمبر نے، اور پھر دیکھیں کہ قریش نے صحابہ کو سولیوں پہ لٹکایا، صحابہ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو پتہ ہے ابو جہل نے کیسے عذاب دیا کہ ان کی ٹانگوں میں رسے ڈالے گئے، ایک ٹانگ میں رسا ڈال کے اونٹ سے باندھا گیا، دوسری ٹانگ میں رسا ڈال کے اونٹ کو باندھا گیا، اونٹوں کو یوں کھڑا کیا گیا اور انہیں مار کے بھگایا گیا کہ جب اونٹ بھاگے تو یہ بیوی 2 حصوں میں ٹکڑے ہو جائے۔ پھر بھی اس بدبخت نے صبر نہیں کیا، نیزہ پکڑا ہوا تھا جو بیوی کے درمیان بدن میں مارا اور بیوی کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کے دین سے نہیں ہٹی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گزرا تو دیکھا کہ امیہ ابن خلف نے اسے گرم ریت پہ لٹایا ہوا ہے اور سینے پہ اتنا بڑا گرم پتھر رکھا ہوا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کو مارتا ہے، اور اس کے باوجود بھی بلال کی آواز آتی احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس پہ حضرت بلال نے کہا کہ امیہ کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ اگر تمہیں اس غلام سے کوئی چڑ ہے تو میرے پاس ایک بڑا غلام بھی ہے اور تیرے مذہب کا کافر بھی ہے، اس کے بدلے میں تو میرے ساتھ بدلہ کا۔ تو امیہ ابن خلف نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، لے جاؤ ایسے غلام کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت بلال نے صبر فرمایا، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اس صبر کا کتنا بڑا بدلہ ملا ہے کہ آج کوئی عام بندہ بھی حضرت بلال کا نام لے تو کہے گا رضی اللہ عنہ، یعنی اپنے باپ کا نام لے تو رحمت اللہ نہیں کہے گا، لیکن حضرت بلال کا نام لے تو رضی اللہ عنہ کہے گا۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین میں صبر کیا، اللہ نے قیامت تک بلند فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے والے مہاجری کو قریش، جب مکہ فتح ہو گیا، پرچم اسلام لہرا گیا، حضرت بلال نے کعبے پہ کھڑے ہو کے اذانیں دے دی، سارے مکے کے بچے ہوئے قریش جو تھے گرفتار ہو کے قیدی بن کے حضور کے سامنے آئے، اور میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے، رحمت مجسم نے، اخلاق کریمہ کے پیکر نے فرمایا کہ اے مکے والوں بتلاؤ آج میں کیا تمہیں سزا دوں، آج خود اپنے لیے سزا تجویز کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ہر سزا کے مستحق ہیں، ہم نے کون سا جرم کیا ہے، کون سا جرم اور کون سا ایسا تیر ہے جو ہم نے آپ پر نہیں چلایا، آج ہم کسی رعایت کے مستحق نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے ایک کریم بھائی سے کوئی کرم کا فیصلہ سنیں کہ آخر آپ ہمارے عزیز تو ہیں، رشتے دار بھی ہیں، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے ظلم کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا سنو، آج میں بھی وہ فیصلہ کرتا ہوں جو یوسف نے بھائیوں کے بارے میں کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، بھاگ جاؤ آج کے بعد تم پر کوئی سزا نہیں، کوئی تانا نہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہو جاؤ، نہیں ہونا چاہتے ہو تمہاری مرضی، جاؤ سب کو چھٹی ہے، آزاد، ایک آدمی کو بھی سزا نہیں۔ تو یہ مقام جو ہے یہ تو صابرین کا مقام ہے، یہ مقام جو ہے انبیاء و مرسلین کا مقام ہے، ورنہ عامت المسلمین کو اجازت ہے کہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں تم اس کے ظلم کی شکایت کر سکتے ہو، کہہ سکتے ہو کہ فلاں بندے نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، کیونکہ اس بات کرنے کا موقع اس نے پیدا کیا کہ اس نے ظلم کیا۔ اگر وہ زیادتی نہ کرتا تو تمہاری زبانوں پر بھی یہ باتیں نہ آتی، لیکن اس نے تمہیں بات کرنے کا موقع خود فراہم کیا ہے تو اتنی تو اللہ نے اجازت دی، لیکن اتنا اجازت ہے کہ جتنا اس نے زیادتی کی ہے اس سے زیادہ جو ہے آگے نہ بڑھے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ غیبت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، غیبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے پر آپ ایسی بات کریں کہ وہ اگر سامنے کی جائے تو اس کو پسند نہ آئے، بری لگے، اچھا اور وہ بات چاہے اس میں موجود بھی ہو، یعنی ایک آدمی تاش کھیلتا ہے، تو نے کہا جی فلانا بندہ جو ہے نا تاش تو کھیلتا ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں جو کہہ رہے ہو یہ غیبت ہے، اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے ایک مردار جانور کا گوشت کھایا جائے اور مردار بھی بندہ مر جائے اور اس کا مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے تو غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ زنا بھی گناہ ہے، لیکن غیبت تو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ ہاں ایک بارے میں فقہا نے اجازت دی ہے کہ ایک بندہ مثلا چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، وہ کوئی پروگرام بنا رہا تھا کہ آج فلاں گھر میں ڈاکہ کرنا ہے اور تمہیں پتہ لگ گیا، تم وہ بتا دو تو وہ غیبت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اس کے ظلم سے دوسروں کو بچانا ہے، اگر تم خبر نہ دو گے تو وہ تو مارے جائیں گے، اس لیے اس کو غیبت نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے بعد فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ اپنے گناہ میں مجاہر ہے، مجاہر کا معنی کھل کے گناہ کرتا ہے، سب کو پتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اگر بات کی جائے تو وہ غیبت نہیں کہلائے گی۔
اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کو نقصان دینے کے در پہ ہے اور آپ نے وہ بات ظاہر کر دی تو وہ بھی غیبت شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، آپ اس کی ظلم کی کہانی ہر کسی کو بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی غیبت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ صبر کر جائیں، اگر آپ معاف کر دیں تو یہ پھر بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن یہ معاف کر دینا، اب وہ درگزر کر جانا اور زخموں کو سی جانا اور ہر بات کا سہ جانا، یہ پھر عام بندے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے عباد اللہ الصالحین کو مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے علماء سیرت نے، جنہوں نے میرے پاک نبی سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخیں لکھی ہیں، سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، ان نے فرمایا کہ یہ شان کرم ایسا تھا کہ حضور سرکار دو عالم نے اپنی ذات کا تو کبھی کسی سے بدلہ ہی نہیں دیا۔